حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ یہ المستند کی حدیث پاک 332 ہے، جس کو بھی ہم بیان کریں گے، اور یہ امہات الکتب میں صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک آئی ہیں۔ اور یہ حدیث پاک میں، اس حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی ایک کرامت کو بیان فرمایا گیا۔ کرامات اولیاء سے ظاہر ہوتی ہیں۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ اپنے ینگسٹرز کو بتانے کے لیے ایسا واقعہ جس کی فوری طور پر معین گان عقل توجیہ نہ کر سکے، عقل کے پاس اس کی کوئی فورکلارنگ موجود نہ ہو، کوئی ایکسپلینیشن موجود نہ ہو، اور وہ عظیم واقعہ کسی غیر نبی سے ظاہر ہو، کسی غیر نبی سے ظاہر ہو، اللہ تعالیٰ کے کسی ولی سے ظاہر ہو، ایسے واقعہ کو کرامت کہتے ہیں۔ نبی سے ظاہر ہو تو پھر کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ ماشاءاللہ، پھر کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے ولی سے ظاہر ہو پھر کیا کہتے ہیں؟ اسے کرامت کہتے ہیں۔ کرامات برحق ہیں۔ کرامات کیا ہیں؟ برحق ہیں۔ اور کرامات کا مطلقاً انکار کرنا یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ اور یہ بھی اس دور میں بہت سارے لوگ معتزلہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آپ ڈگریاں دیکھتے ہیں، فلاں کے پاس یہ ڈگری ہے، ہم آپ کو عقیدہ بتا رہے ہیں۔ عقیدہ کیا امت کا؟ اس لیے کرامات کا انکار کفر ہے کہ کرامات کا اقرار جو ہے اور اس کا اظہار قرآن مجید میں باقاعدہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی کئی آیات اس کے اوپر، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کی کرامت کو بیان فرمایا۔ 309 سال تک وہ اصحاب سوئے رہے۔ اصحاب کہف کتنے سال؟ اور اصحاب کہف کے نام پہ پوری قرآن مجید کی سورت ان کے ساتھ منسوب کی گئی، سورہ کہف۔ خالی جمعے والے دن پڑھ لینا کافی نہیں ہے، عقیدہ درست کرنا اس سے پہلے ضروری ہے۔ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، لوگ بتاتے ہیں جی ہم ہر جمعے کی سورہ کہف پڑھتے ہیں، اللہ مبارک فرمائے، اور عقیدہ ڈاواں ڈول ہوتا ہے۔ عقیدہ درست نہیں تو پڑھائی تو دوسرا نمبر آ جاتا ہے۔ اصحاب کہف 309 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے جگہ دی ہے، تو وہ اصحاب کہف با کرامت اولیاء تھے۔ وہ کیا تھے؟ صاحب کرامت اولیاء تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے۔ آپ کی عقل میں کوئی بات اگر آتی ہے تو پھر اس دور کے ہر بندہ جو اس کو سمجھا دے کسی بھی اہل سنت و جماعت کو کہ بندے ہوں 2 4 5 یا ایک ہی بندہ ہو، اصول تو وہی ہے، وہ 300 سال ایک جگہ پہ لیٹے رہیں، سوئے رہیں، تو نہ انہیں بھوک لگے، نہ پیاس لگے، نہ کپڑے خراب ہوں، نہ عمر کے اندر کوئی فرق پڑے، تو جس طرح سوئیں اسی طرح اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ اگر عقل کے پاس کوئی توجیہ ہو تو پھر وہ عقل ہوگی، اور عقل کوئی توجیہ نہ کر سکے پھر اس کو کرامت ہی کہیں گے۔ وہ صاحب کہف کی کرامت۔ آصف بن برقیہ حاضر نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں بلقیس آ رہی ہے یمن سے، تخت اس کا میں چاہتا ہوں۔ حضرت آصف بن برقیہ نے وہ تخت، سورہ نمل کے اندر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ جھپکی اور آنکھ بند کر کے کھولی تو یمن کا تخت فلسطین مسجد اقصی میں موجود تھا۔ اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ آپ اپنی عقل سے کوئی اس کی تحقیق کر کے دے سکتے ہیں تو دے دیں، یہی کرامت ہے۔ پھر یہ عقیدے کا جملہ یاد رکھ لیجئے کہ کرامات کا مطلقاً انکار کرنا، ایبسلیوٹلی نکتے کر دینا کسی چیز کو کہ کرامت ہوتی ہی کوئی نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھنا، یہ عقیدہ کفر ہے۔ میں واضح طور پر عرض کر رہا ہوں، یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ آگے آ جاتے ہیں جو اولیاء کی مشہور کرامات ہیں، وہ ایگزیکٹلی وہ واقعہ ہوا یا نہ ہوا یہ کتاب کی ریسرچ اور تحقیق پہ ہے۔ ان باتوں کے اندر جو ہے وہ اختلاف کرنا جائز ہے، اور اس کے اوپر سوچ اور بچار کرنا یہ درست ہے اور یہ لازم ہے۔
تاکہ اولیاء کے ساتھ کوئی ایسی باتیں منسوب نہ ہو جائیں جو کہ حقیقتاً وہ واقعات ہوئے نہیں۔ ان کے اوپر ہی آپ ریسرچ کر سکتے ہیں کہ فلاں ولی کی یہ کرامت مشہور ہے، آیا کسی بندے نے کوئی جھوٹ تو نہیں منسوب کر دی ان کی طرف؟ اسی کے اوپر، اتنے دیر کے اوپر آپ تحقیق کر سکتے ہیں، مگر یہ کوئی نہیں بندہ کہہ سکتا کہ کرامات واقع نہیں ہوتی اور کرامات کا ظہور نہیں ہوتا اور کرامات ہیں ہی نہیں۔ نہیں، کرامات ہیں، برحق ہیں، اور اللہ کے اولیاء قیامت تک اس امت میں موجود رہیں گے اور اس امت میں ہمیشہ کرامات کا ظہور بھی ہوتا رہے گا۔ کیسی نادانی والی بات ہے کہ یہ کہنا کہ کیمروں کا دور آ گیا تو کرامات ختم ہوگی۔ کیسے جاہل لوگوں کو واسطہ پڑ گیا دین کو، ان سے لائیو سٹریمنگ چل گیا تو کرامات ختم ہوگی۔ کس بے وقوف نے آپ کو کہا ختم ہوگی؟ کہ جہالت کی بادیوں میں رہتے ہیں بھئی، کرامات کیسے ختم ہو سکتی ہیں؟ اگر اللہ کے اولیاء روئے زمین پر ہیں تو کرامت ضرور ہوگی۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا اس روئے زمین پر موجود ہے تب تک اس روئے زمین پر قیامت نہیں آ سکتی۔ یعنی قرب قیامت تک یہاں پہ اولیاء ہوتے رہیں گے، اور جب تک اولیاء ہوتے رہیں گے ان میں سے کئی صاحب کرامت بھی ہوں گے، کئی صاحب کرامت بھی ہوں گے۔ یہ جو حدیث پاک صحیح بخاری شریف کی ہے، یہ حدیث پاک جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی۔ کس نے روایت کی؟ حضرت انس بن مالک۔ ان کا تعارف بھی پہلے ہو چکا۔ وہ فرماتے ہیں ان اسید بن حدیر وعباد بن بشر تحدثنا عند النبی فی حاجت لہما حتی ذہب من اللیل۔ لہما تک پہلے ترجمہ کر لیتے۔ فرماتے ہیں حضرت انس، حضرت اسید بن حدیر اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ بھی دونوں حضور پاک کے صحابی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اپنے کسی کام سے بیٹھے حضور کے پاس گفتگو کر رہے تھے۔ ان کی قسمت پہ تو کہیے نا سبحان اللہ، صحابہ کی کیسی بلند قسمت تھی۔ کہتے ہیں کافی دیر حضور پاک کی بارگاہ میں بیٹھے رہے۔ یہ وہ پاک نبی ہیں جن کی بارگاہ میں 70,000 فرشتوں کا ایک گروہ حاضر خدمت ہوتا ہے درود و سلام پڑھنے کے لیے۔ رات کو حاضر ہوتا ہے، صبح تک پڑھتا ہے، صبح دوسرا گروہ حاضر ہوتا ہے، شام تک پڑھتا ہے۔ اور جس فرشتے کو ایک مرتبہ درود و سلام حاضر کرنے کی توفیق ہوتی ہے، قیامت تک اس کو دوبارہ حاضری کی سعادت بھی نہیں ملے گی۔ یہ تو ہو گیا اب کا حال۔ قربان جائیں وہ حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات پاک کے، اور قربان صحابہ کے مقدر کے، کہ صحابہ کئی بار حضور پاک کی بارگاہ میں بیٹھتے تو پھر بیٹھے ہی رہتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا اخلاق کریمانہ یہ تھا کہ آپ کو اگر کوئی اور ضروری کام نہ ہوتا تو آپ سائل کو منع نہیں تھے فرماتے ہوتے۔ بیٹھ کے حضرت عباد بن بشر اور اسید بن حدیر بیٹھے رہے کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ ان کو حضور پاک سے کوئی کام تھا، بیٹھے بیٹھے گفتگو میں دیر ہو گئی۔ حتی ذہب اللیل، حتیٰ کہ رات آ گئی۔ ساعت فی لیلۃ شدیدۃ الظلمہ، فرماتے ہیں رات آ گئی اور رات کا بھی اچھا خاصا وقت گزر گیا کہ بہت اندھیرا ہو گیا۔ ثم خرج من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینقلبان، فرمایا پھر وہ دونوں جو تھے حضور علیہ السلام کے بارگاہ سے واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے۔ اب آگے حضرت انس جو بیان کرتے ہیں متوجہ کے ساتھ سنیے گا۔ فرماتے ہیں وَبِيَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عُصَيَّةٌ، فرماتے ہیں ان دونوں کے ہاتھ میں ایک ایک چھڑی تھی۔ کیا تھا دونوں کے ہاتھ میں؟ چھڑی تو سمجھتے ہیں سٹک تھی ان کے پاس۔ اور عام طور پر ہمارے بچپن تک بھی لوگ رکھتے تھے، جب گھر سے باہر رات کو نکلنا تو اپنے تحفظ کے لیے، بچاؤ کے لیے لوگ ہاتھ میں چھڑی رکھتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں ان دونوں کے ہاتھ میں ایک ایک چھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ فَأَضَاءَتْ عَصَا أَحَدِهِمَا لَهُمَا
حتی مشی فی دوئہا. حضرت انس فرماتے ہیں جب وہ حضور پاک کی بارگاہ سے نکلے، دیکھیے ایک اور بھی بڑی لطیف بات ہے، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں اور حضور کی نسبت سے بپا محفل پاک میں باطنی طور پر تو نورانیت نصیب ہوتی ہی ہے کہ نہیں ہوتی. ابھی آپ نے حدیث پاک نہیں سنا کہ جو لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا درس دیتے ہیں، اللہ ان پر فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، اللہ ان پر اطمینان کو، سکینہ کو نازل فرماتا ہے. ایک یہ باطنی طور پر بندے کا نورن علی نور ہو جانا، یہ کیسی بات تھی اور کیسی کرامت تھی. وہ فرماتے ہیں فَأَضَاءَتْ عَصَا أَحَدِهِمَا لَهُمَا حَتَّى مَشَيَ فِي دَوْئِهَا. فرمایا دونوں کے ہاتھ میں ایک ایک چھڑی تھی، ان میں سے کسی ایک صحابی کی چھڑی جو تھی وہ چمکنے لگ گئی تھی، اس کے اندر لائٹ آ گئی، سترم آ گئی، اس کے اندر وہ چمکنے لگی اور وہ اتنا چمکی چونکہ رات اندھیری تھی. حتی مشی فی دوئہا کہ وہ دونوں صحابہ اس چھڑی کی روشنی میں چلتے رہے. اتنی روشنی اس میں سے نکلی، اتنا نور نکلا. سو ایک نور باطن تھا جن کو حضور پاک کی صحبت سے نصیب ہوا. مگر دیکھیے نا، چھڑی بھی پاس رہی، اللہ اکبر، چھڑی جو تھی وہ بھی پاس رہی نہ صحابہ کے، اور صحابہ حضور کی محفل میں حاضر تھے. سو چھڑی بھی پاس رہی تو وہ بھی محروم نہیں رہی، وہ بھی محروم رہی. اور حضور پاک کی بارگاہ کیسا ہی عالم، وہاں پہ کوئی محروم نہیں رہتا اور ہر ایک کو عطا کیا جاتا ہے اور جھولیاں بھر بھر کے دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ بے زبانوں کو بھی دیا جاتا ہے. صحابہ کے دل جو روشن ہوئے وہ تو ہوئے ہیں، مگر ان کی جو چھڑیاں تھیں ان کے پاس وہ بھی نورانیت سے بھری گئیں. اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہ صحابی جو جا رہے تھے، حضرت عباد بن بشر اور حضرت سعید بن حدیر، ان میں سے ایک کی چھڑی چمکنے لگ گئی اور اس میں اتنی لائٹ تھی کہ اس لائٹ کی روشنی میں وہ چلتے رہے. حتی اذا افترقت بہم الطریق، حتیٰ کہ فرماتے ہیں وہ تھوڑا چلے نا تو تھوڑا چلنے کے بعد ان کا رستہ الگ الگ ہو گیا. کیا ہوا ان کا رستہ؟ بھائی ایک نے اپنے گھر، ایک نے میرو جانا ہے، دوسرے نے رمسوس جانا ہے. کہیں نہ کوئی مقام تو آتا ہے جب رستہ الگ الگ ہو جاتا. کہتا ہے رات اندھیری ہے، اب ایک کی چھڑی چمک رہی ہے، وہ دونوں بھائی جا رہے ہیں صحابہ، اب آگے جاتے دونوں کا رستہ الگ ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ اضاءت للآخر عصا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں جو ہی وہ جدا ہوئے نا تو جس کی چھڑی چمک نہیں تھی رہی اس کے اندر بھی لائٹ آ گئی تھی، اس کے اندر بھی لائٹ آ گئی تھی. فمشا کل واحد منہما فی ضوء عصاہ حتی بلغ اہلا. فرماتے ہیں کہ وہ دونوں صحابہ اپنی اپنی چھڑیوں کی روشنی میں چلتے رہے حتیٰ کہ اپنے اپنے گھروں میں پہنچ گئے تھے. سو جو سٹک ہوتی ہے، سٹک، اس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری نور بھی عطا فرما دیا، اس کو اللہ نے ظاہری نور بھی عطا فرما دیا. سو یہ صحابہ کی کرامت ہوئی، حضرت اسید بن حدیر کی اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی کرامت ہوئی. اور حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سارے صحابہ کو کرامات پر ایمان تھا. بھائی کرامات پہ ایمان نہ ہوتا تو حضرت انس کیسے بیان کرتے؟ اب بات سمجھ گئے نا. سو جس کا حضور علیہ السلام کی امت کا جو طبقہ کرامات پر ایمان رکھتا ہے وہی اصحاب رسول کے ایمان پر ہے، وہی ان کے طریقے پر ہے، وہی ان کی سوچ اور نظریے پر ہے. چونکہ صحابہ کرام کا تو کرامات پر بیلیو تھا. اب بہت سے بیوقوف، اور میں بیوقوف کیا کہوں، نہ سمجھ اور نادان لوگ ہیں، سوشل میڈیا پہ یہ بھی کہتے پھرتے جی صحابہ کی تو کوئی کرامت نہیں تھی، غوث پاک نہیں تو بڑی ہزار ہوئی ہیں. یہ نادانی کی بات ہے یا جہالت کی بات ہے؟ جس بندے نے تبلیغ دین کرنی اور پڑھنی بخاری شریف بھی نہیں، اس کو حق ہی کیا لوگوں کو تبلیغ دین کرنی؟ یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور بخاری شریف سے مستند کتاب تو حدیث کی اور ہے کوئی. اور بیان کرنے والے حضرت انس بن مالک ہیں.
اور وہ انہوں نے صحابہ کی کرامت کو بیان بھی کیا اور قیامت تک کے لیے واضح کر دیا کہ صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ کرامات برحق ہیں۔ کرامات کیا ہیں؟ برحق ہیں، اور اللہ اپنے اولیاء کو کرامات عطا فرماتا ہے۔ سب کچھ اللہ کی عطا سے ہے، سب کچھ اللہ کی عطا سے، اور یہ تو پکا سچ اور سچا عقیدہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں اولیاء کے کرامات کو ماننے سمجھنے والا اور ہمیں اپنے عقائد کو ہمیشہ درست رکھنے والا بنائے۔